ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عالمی برادری انٹرنیٹ پر نفرت انگیز مواد اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل پر عوام حیران ہے۔ اس حملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ نفرت انگیز ویب سائٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم سے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اسلاموفوبیا سے لڑنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مغربی ممالک کے سربراہان اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر عالمی رہنما اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ Hate websites divide humanity by creating hatred, ignorant about the other human community, and you target them. Hate material, and especially with the growing social media, and social media is a completely, the world is just coming to grips with it. While there's so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. کینیڈا میں شہید 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ آج اونٹاریو کے شہر لندن میں ادا کی جائے گی۔ اونٹاریو کے شہر لندن میں ہزاروں افراد نے شہداء کے خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا، جس میں تمام مذاہب کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں بچے، بڑے اور بوڑھے بھی شامل ہوئے۔ شرکاء نے شہداء کے لیے دعائیں کی، پھول رکھے اور شمع روشن کی۔ شرکاء کا کہنا تھا اسلاموفوبیا روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اتوار کو 22 سالہ لڑکے نے پاکستانی نیات خاندان کو برہمی سے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ، کور کی سطح پر جاری فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے تربیت میں بہتری اہم ہے اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں جاری رہنی چاہیے۔ ISVR کا کہنا ہے کہ دفاعی آپریشن سمیت روایتی آپریشنل امور پر مشقیں کی گئیں۔ آرمی چیف نے مؤثر آپریشنل جوابی حکمت عملی کے مظاہرے کو سراہا اور مستقبل کے چیلنجز کے پیش نظر جوابی اقدامات کی مشقوں کی تعریف کی۔ سیالکوٹ پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے کوٹلی کے قریب کور کی سطح کی تسخیر جبل فوجی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں میں اضافے، دفاعی اور جارحانہ حکمت عملی کے پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف سے مشقوں میں حصہ لینے والے جوانوں کی ملاقات میں آرمی چیف نے جوانوں کے عزم و حوصلے کو سراہا اور ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف کی۔ کوٹلی پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ادھر پولیس نے کراچی کے نجی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر پروفیسر ظاہر سید کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پروفیسر ظاہر سید کو گزشتہ روز اسٹریٹ کرائم کے دوران قتل کیا گیا تھا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، کہیے گا کون ہیں یہ 3 ملزمان؟ دیکھیے، اسٹیڈیم روڈ پر نجی جامعہ کے پروفیسر کا قتل کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ گلشن ڈویژن پولیس نے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں 3 ملزمان کو گرفتار کی ہے۔ ایس پی گلشن ڈویژن معروف عثمان کا کہنا ہے کہ 2 ملزمان جو اسٹریٹ کرائم کی نیت سے پروفیسر کو روک رہے تھے اور اسی میں مزاحمت کے دوران انہوں نے گولی چلا، جس سے پروفیسر عثمان کی موت واقع ہو گئی۔ ملزمان نشے میں تھے اور ڈکیتی کی ناکامی کے بعد وہ مزید بھی واردات کرنا چاہتے تھے، تو پولیس نے پہلے سے جال بچھا دیا تھا اور ان کو مزید ایک اور واردات کے دوران گرفتار کیا گیا، جبکہ تیسرا ملزم جو ان کا سہولتگار ہے وہ ان کو کرائے پر پستول دیتا تھا اور پستول دینے کے عوض میں جو بھی یہ واردات کر کے آتے تھے تو اس کا آدھا حصہ ملزمان اس کو فراہم دیتے تھے۔ تینوں ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد تھانے منتقل کر دیا گیا، جنہوں نے تفتیش کے دوران 22 وارداتوں کا بھی اعتراف کیا ہے اور پولیس کی جانب سے مزید ان سے جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نذیر۔ فون کالز، SMS اور انٹرنیٹ پر ٹیکس نہیں لگا رہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں انکم ٹیکس دینے والوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ پیٹرولیم لیوی 25 سے 30 روپے تک ہونی چاہیے۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کے لیے ایران پر عائد پابندیاں ختم ہونے اور تیل سستا ہونے کا انتظار کریں گے۔ کے بیچ میں رکھا تھا کہ جو ہماری جو موبائل کالز ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ ہم بڑھا دیں گے 3 منٹ کے زیادہ والی پہ، اور SMS کے اوپر 10 پیسے ڈال دیں گے ہم، اور انٹرنیٹ پہ بھی ہم کوئی اس پہ وہ لگا دیں گے۔ وہ ہم کیبنٹ میں گئے، کیبنٹ نے پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اپوز کیا، سو دیٹ از آف دا ٹیبل، وہ زیرو، وہ ابھی ہم نہیں کر رہی ہے۔ IMF کے سے ہم نکلے نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے
اور اگر یہ جولائی والا جو ہے 6th ریویو ابھی نہیں ہوا تو یہ جو سپٹمبر تک جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جو ہے ٹیرفس کی بجائے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن زیادہ کریں گے, ریکوری زیادہ کریں گے, لائن لاسز کم کریں گے. انکم ٹیکسز کے اوپر ہم براڈنگ کریں گے. ہم جو ابھی تک انکم ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اس پہ اور زیادہ نہیں بوجھ ڈالیں گے. پی ڈی ایل کی جو بات کی ہے یہ بالکل بڑی درست بات کی ہے کہ اگر 600 ارب ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو ہمیں ہمارے اس وقت جو پڑا ہوا ہے 8-10 روپیہ پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو تو 25-30 روپے تک جانا پڑے گا نا. تو یہ ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب جس کی ہمارا خیال ہے کہ یہ سینکشن جیسے ہی یہ ایران سے جو لفٹ ہوں گی تو وہ پروڈکشن زیادہ کریں گے اور یہ پرائسز یہاں نہیں رہیں گی, یہ نیچے آئیں گی. جیسے نیچے آئیں گی تو ہم اس کا جو امپیکٹ ہوگا تھوڑا وہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں گے. ہماری سعودی عربیہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ڈیفرڈ ٹیکس کے اوپر آئل کی, وہ ہم پھر پاس کریں گے اور وہ جو ہے یہ اس کو انفلیشنری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. گروتھ میں پہلا مسئلہ ریونیو کی کمی ہے. ریونیو کو 7 سال میں 11 سے بڑھا کر 20% تک لے کر جائیں گے. بڑے ریٹیلرز کی سیل 1.5 کروڑ سے ابتدائی طور پر پکی پرچی پر صارفین کے لیے 25 کروڑ سے انعامی اسکیم شروع کریں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے. جو ہے گروتھ کرنے میں سب سے پیارا جو مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% ہی پھر رہے ہیں, کبھی 11 چلے جاتے ہیں پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں, 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں. انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں, ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہیں. ہم نے ان کے پاس جانا ہے, ان کو لگا دینا ہے. اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے. ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو, جو ان کا پی او ایس ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو, ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے, 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا. تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا, وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. ہم نے اس وقت جو ریونیو ٹارگٹ دیا ہے ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو چیلنج دم. لیکن ہم نے بھی زندگی جو ہے 40 سال اسی طرح گزاری ہے ٹارگٹس دے کے اچیو کرنے میں. انشاءاللہ یہ کریں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کہتے ہیں ملک میں پائیدار ترقی کے لیے برآمدات بڑھانا لازمی ہے تاکہ ڈالرز آئیں. حکومت نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں. 1500 ایکڑ پر کراچی میں انڈسٹری زون قائم کر رہے ہیں. انڈسٹریل گروتھ میں انجینئرنگ سیکٹر پر توجہ دے رہے ہیں. ایکسپورٹس کو تقویت دی جائے. انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. بہت بڑی ٹیرف لائنز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو تقریباً 42 ارب روپے کی ہے. گلوبل ایکسپورٹ ویلیو چین کے اندر ہم نے آٹو سیکٹر کو ڈالنا ہے. 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے. انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں. بے شک آپ پوری گاڑی نہ ایکسپورٹ کر سکیں, اس کے کچھ پارٹس تو ایکسپورٹ کر دیں. پاکستان میں لیدر اچھا ہے, سیڈز ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ملک کے اندر اگر دیرپا سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ایکسپورٹس اور ڈالرز کا انفلو بڑھانا پڑے گا. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں ٹیکسٹائل برآمدات کا ہدف 20 ارب ڈالر ہے. ادویات سازی کی ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی پوری توجہ ہے. ہمیں ایکسپورٹ کو مستحکم رکھنا ہوگا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی بے حد سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. پچھلے سال 13 بلین ایکسپورٹ, اس سال 15.5. اگلے سال ہم لوگ ان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ 20 بلین تک پہنچ جائے. انجینئرنگ, فارما, آئی ٹی, موبائل فون, فٹ ویئر, فوڈ پروسیسنگ, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل, یہ ہمارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ان کے اوپر توجہ دینا ہے. اس سال سب سے زیادہ ان میں سے فارما کا ریزلٹ اچھا ہی ہے. پاکستان میں یہ چیزیں بننے شروع ہو جائیں گے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گا اس سال, اینڈ نیکسٹ ایئر ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ امپروو ہوگا. اس سال ہمارا ایکسپورٹ 30. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا کہنا ہے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص ہیں.
اب 12,000 کے بجائے 13,000 کیش گرانٹ دیں گے. 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو کیش گرانٹ دی جائے گی. احساس کفالت پروگرام اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں کھلوایا جا سکے گا. احساس کے لیے اس بجٹ میں 260 ارب مختص ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 پہنچائے جائیں گے. قسط ہے وہ 12,000 کی نہیں ہوگی, وہ 13,000 روپے کی ہوگی. احساس کفالت میں جو بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے, لوگ کسی بھی کہیں بھی چاہیں گے تو اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے. وظیفہ بڑھا دیا, اور لڑکیوں کا جو وظیفہ ہے وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ کر دیا ہے. اب صرف پرائمری کے بچوں کو ہی نہیں مگر سیکنڈری کے بچوں کو بھی, ہائر سیکنڈری کے بچوں کو بھی یہ وظائف ملیں گے. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام چل رہا ہے. تقریباً ہم 65,000 اسکالرشپس دیں گے. بلاول بھٹو نے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے دیا. کہتے ہیں وزیر اعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری اور غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے. بلاول نے کہا عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے. سال بدل گیا مگر عوام کے حالات نہیں بدلے. بجٹ آ گیا مگر غریب کا گھر کا چولہا آج تک بجھا ہوا ہے. بجٹ پیش کر کے عمران خان نے غریب اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا. پی پی عمران خان کو عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دے گی. لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کو ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ کرنا چاہیے تھا. سرکاری ملازمین کے احتجاج کی حمایت کرتے ہیں. 3 سالوں میں حکومت نے افراط زر کو آن پہ پہنچا دیا. روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں 300 گنا سے لے کے 700 گنا تک اضافہ ہوا ہے. سرکاری ملازمین کو 3 سالوں کے بعد 10% تنخواہ میں اضافے پہ تنخواہ دینا بدترین مذاق ہے. اس وقت کم از کم حکومت کو 20 سے 25% تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. حکومت کے پاس آج بھی کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے. یہ ہوا کے دوش چل رہے ہیں, جہاں سے تھپیڑے آئے ادھر ان کی کشتی چلی جاتی ہے. کوئی ٹیم نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے. خبر آپ کو دیں کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے حج 2021 کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی سعودی شہری فریضہ حج ادا کر سکیں گے. حج کے لیے آنے والے افراد کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے. 18 سال سے کم عمر, 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو اجازت نہیں دی جائے گی. تمام عازمین حج کو ویکسین لازمی کرانا ہوگی. سعودی وزارت حج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متعلقہ اداروں کے رہنما باہمی مشاورت سے حکمت عملی انجام دیں گے. حج کرنے اور کرانے والوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کے انتظامات کیے جائیں گے. ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا نے مزید 57 افراد کی جان لے لی. وبا سے اب تک 21,633 اموات ہو چکی ہیں. گزشتہ روز کورونا کے 35,695 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں 1,194 نئے کیسز سامنے آئے. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.34% رہی. ملک بھر میں 24 گھنٹے میں 3,10,101 افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی. اب تک کل 1,04,96,228 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں. NCOC نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا. NCOC نے 26 ممالک کو کیٹیگری C میں شامل کیا ہے, جن میں ایران, عراق اور بھارت سمیت دیگر ممالک شامل ہیں. کیٹیگری C ممالک میں شامل ممالک میں مسافروں کا کرونا ٹیسٹ اور قرنطینہ لازمی ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بجٹ میں 1450 ارب مختص کیے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے اقدام کر رہا ہے. پاکستان آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں ٹیکسٹائل برآمدات کا ہدف $20 ارب ہے. ادویات سازی کی ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی پوری توجہ ہے. ہمیں ایکسپورٹ کو مستحکم رکھنا ہوگا. آپ کو آگاہ کریں کہ مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل برآمدات کا ہدف $20 ارب ہے. ادویات سازی کی ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی پوری توجہ ہے. ہمیں ایکسپورٹ کو مستحکم رکھنا ہوگا. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے.
لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک لین کیس کے بارے میں اور نیب راولپنڈی نے سابق ممبر خبر آپ کو دیں کہ پاک لین کیس سے متعلق نیب راولپنڈی نے سابق ممبر سی ڈی اے میاں وحید الدین اور سابق تحصیلدار اقبال کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان پر 118 کنال اراضی غیر قانونی طور پر پاک لین کا لاٹ کرنے کا الزام ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری کے کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاک لینڈ کیس ہے جس میں بلاول کے بھی شیئر تھے۔ سنجانی میں زمین تھی، اس میں 118 کنال جو اراضی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے پاک لینڈ کے نام منتقل کی گئی تھی۔ اس پر نیب راولپنڈی کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور کارروائی کے دوران 2 افسران جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد کے تحصیلدار تھے محمد اقبال، ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن کو احتساب عدالت میں آج پیش کیا گیا، جہاں پر عدالت نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دونوں ملزمان کو نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کیس میں پاک لینڈ کیس میں ایک ضمنی ریفرنٹ بھی دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ جی شکریہ ذوالقرنین۔ سی ڈی اے کے سرکاری لیٹر میں رد و بدل کرنے کا الزام۔ اسلام آباد میں پولیس نے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل ایاز خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایاز خان کے خلاف مقدمہ ایک اعلیٰ افسر کی ایما پر درج کیا گیا۔ ایاز خان نے ڈپوٹیشن افسران کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کی شوگر مل سمیت دیگر ملز کو بھجوائے گئے ایف بی آر نوٹسز کے خلاف درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے جے ڈی ڈبلیو سمیت دیگر کی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا، درخواست گزار کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت شو کاز نوٹس بھیجے گئے۔ نوٹس میں 2015 کے ٹیکس آڈٹ کے حوالے سے سوالات کیے گئے، جبکہ درخواست گزاروں کے مطابق نوٹس غیر قانونی طور پر بھجوائے گئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے، درخواست گزار وکیل کے مطابق مل کے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کے لین دین کی بنیاد پر نوٹس نہیں بھجوایا جا سکتا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے واضح کیا ہے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے مطابق یہ معاملات سول اپیل میں حل ہوتے ہیں۔ درخواست گزار آرڈیننس کے تحت رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آئینی درخواست کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اور G7 کی میزبان ملکہ برطانیہ کے لیے کیک کاٹنا بڑا چیلنج بن گیا۔ ملکہ برطانیہ کو کیک کاٹنے کے لیے تلوار تھما دی گئی۔ 95 سالہ ملکہ نے الٹی تلوار سے بڑی مشکل سے کیک کاٹا۔ بہو کیملا نے مدد کی۔ کیک کاٹنے کے منفرد طریقے پر سب کے کہکہے چھوٹ گئے۔ This is all the Lord Lieutenant's idea. امریکی کانگریس پر حملے کے کیس میں ٹرمپ کے 500 حامیوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی کو بتایا کہ حملے کے الزام میں گرفتار افراد پہلے کبھی زیر تفتیش نہیں رہے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے ٹرمپ سے تحقیقات کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ جو ویکسین نہیں لگوائے گا وہ عوامی مقامات پر نہیں جا سکے گا۔ ابو ظہبی نے کرونا ویکسین نہ لگانے والوں کے خلاف پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ویکسین نہ لگانے والوں پر 15 جون سے عوامی مقامات پر داخلے پر پابندی ہوگی۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے بجٹ کے خد و خال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ کو فلاحی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ہر شعبہ زندگی کو سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، صوبے کے عوام کو بجٹ میں خوشخبریاں دیں گے۔ بجٹ عوام، کاشتکار، صنعتکار اور محنت کش دوست ہوگا۔ عام آدمی کو بجٹ میں زیادہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ کورونا کے باعث ہیلتھ کے لیے زیادہ وسائل مختص کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں، زیادہ تر عوام اور تقریباً ہر طبقہ بجٹ سے مطمئن نظر آ رہا ہے۔
हुकूमत के हर इकदाम पर तनकीद करने को अपोजिशन की मजबूरी समझें। उन्होंने कहा नाक़दीन को भी कोई ठोस वजह और दलील मुयसर नहीं आ रही। आलमी सतह पर रिकॉर्ड महंगाई और वबा के बावजूद अवामी बजट पर फाइनेंस टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बात करेंगे पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी एक मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। ग्लैडिएटर्स हारते जा रहे हैं, खुद को मुश्किलात में डालते जा रहे हैं। Nawaz, that's got behind, beautifully done, probably a slow ball, Hassan Ali. PSL 6 में सरफराज 11 की नाकामियों का सफर तवील हो गया। कराची के बाद अबूधाबी में भी शिकस्त ने पीछा ना छोड़ा। क्या क्लियर कर गई, जी हाँ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैदान मार दिया है। यूनाइटेड से नाकामी के बाद कोयटा की मुश्किलात बढ़ गईं। ज़ल्मी के खिलाफ मैच में टीम बका की जंग लड़ेगी। Full toss. एक और हार गए तो फाइनल 4 में रसाई के इम्कानात ना होने के बराबर रह जाएंगे। कोयटा के पास अब हारने का ऑप्शन नहीं है। पॉइंट्स को बढ़ाना है तो ज़ल्मी को हराना है। He goes straight and will pick up another boundary. पहले राउंड में ज़ल्मी की टीम कोयटा को हरा चुकी है। दोनों टीमों में स्टार्स की भरमार है, लेकिन कोयटा पर जीतने के लिए दबाव होगा। हेड टू हेड में मुकाबला बराबर है। 16 मैच हुए, दोनों टीमों ने 8-8 जीते। सनसनीखेज मुकाबला शेख ज़ायद स्टेडियम में रात 9 बजे शुरू होगा। And this will also... तो PSL 6 के पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, जिस पर लाहौर कलंदर सबसे आगे है। कलंदर्स ने 6 मैच खेले हैं, 5 जीते, 10 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। दूसरे नंबर पर मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 पॉइंट्स हो गए। कराची किंग्स का तीसरा और पेशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। मुल्तान सुल्तान 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 6ठा नंबर है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब अल हसन ने ढाका लीग के दौरान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। बॉलिंग के दौरान आउट ना देने पर आपे से बाहर हो गए। दौरान मैच 2 मरतबा अंपायर से उलझ पड़े। पहले स्टंप्स पर लात मारी, दूसरी मरतबा स्टंप्स उखाड़ फेंकी। शायकीन की तनकीद के बाद शकीब अल हसन ने अपनी हरकत पर माफी मांग ली। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।